أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح ہدایت کی باتیں ہیں اس میں، اور وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم رمضان المبارک میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے 23 سال کی مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نزول قرآن کے بعد تقریباً 13 سال تک صحابہ کرام کی تربیت قرآن سے کی گئی۔ کوئی اور کتاب ان کو پڑھنے کے لیے نہیں دی گئی سوائے قرآن کے، اور ایک نسل کو قرآنی نسل تیار کیا گیا، اور پھر یہی صحابہ کرام آگے چل کر ملکوں کے فاتح بنے اور دوسروں کے معلم بنے۔ آج جب کہ رمضان المبارک ہے تو ہمیں اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے اور قرآن کو پورے شغف اور پورے شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم سب سے بہتر ذکر ہے اور سب سے اچھی عبادت ہے۔ جو شخص بھی اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم 3 حرف ہیں، یعنی جو شخص بھی اس کو پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں دی جائیں گی۔ اور رمضان المبارک میں کیونکہ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے 70 گنا یا 1000 گنا، اور انسان کے اخلاص اور اس کی طلب پر ہے، اللہ تعالیٰ جتنا بھی دینا چاہے اس سے آگے دے سکتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے بہت ہی سنہرا موقع ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے نیکیوں کے خزانے کو بھریں اور خود اپنی تربیت کریں۔ دیکھا بھی یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں رمضان المبارک میں سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کو زیادہ پڑھنے کی نیت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھنے کی نیت نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک القارعہ اور القدر جیسی چھوٹی صورتوں کو سمجھ کر پڑھنا سورہ بقرہ اور آل عمران کو بغیر سمجھ کر جلدی جلدی پڑھنے سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام ایک ایک سورہ کو کئی سال میں سیکھتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے، اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو غیر عرب ممالک ہیں وہاں کے اکثر لوگ
قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا تو یہ بات بے جانا ہوگی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے عام طور سے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ افراد جو عربی زبان کو جانتے ہیں اور قرآن کا علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے وہ اس کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ دوسرے وہ افراد جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتے، وہ اپنی کسی مادری زبان میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو بمشکل قرآن کی تلاوت کر پاتا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو اس نعمت سے بھی محروم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو لوگ قرآن کو جانتے ہیں وہ دوسروں تک قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن جس طریقے سے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ان تک یہ پیغام پہنچتا، اور ہم لوگ اس کی کوشش کرتے کہ قرآن تعلیم کو دوسروں تک پہنچائیں، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں کثرت سے تلاوت کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآنی مضامین چاہے وہ توحید سے متعلق ہوں، رسالت سے متعلق ہوں، انبیاء کرام کی زندگیوں سے متعلق ہوں، ان کی دعوتی سرگرمیوں سے متعلق ہوں، اور حق و باطل کے درمیان جو کشمکش رہی ہے اس سے متعلق آیات ہوں، پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے ان سے متعلق آیات ہوں، آئندہ جو پیش آنے والے خطرات ہیں چاہے ان سے متعلق آیات ہوں، یا موت کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے انسان کو جنت کی شکل میں یا جہنم کی شکل میں، وہ بھی اس میں تذکرہ ہے، اور ہزاروں قسم کے مضامین ہیں قرآن میں جس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان اس کے مضامین پر غور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت سی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنی زندگی کو وابستہ کر لیں، اور اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اسے کتاب ہدایت بھی سمجھیں، اور اپنی زندگی کے لیے اس کو لائحہ عمل بنائیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی تربیت کرتے ہیں تو رمضان المبارک بہترین وقت ہے جس کے ہم اپنے آپ کی اور اپنے لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کو اپناتے ہوئے ہمیں قرآن سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک وعلیک، قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف دے گا۔ جو لوگ قرآن کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دے گا۔ اور جو لوگ قرآن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اسے نظر انداز کرتے ہیں اور اسے اپنے گھٹیا مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف قرآن گواہی دے گا اور وہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ قرآن سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پڑھنے کے باوجود بھی استفادہ نہیں کر پاتے ہیں۔ بالکل ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پھولوں سے رس بھورے بھی چوستے ہیں اور شہد کی مکھیاں بھی، لیکن جو بھورے اس سے رس چوستے ہیں وہ زہر بن جایا کرتا ہے، اور جو شہد کی مکھیاں پھولوں سے عطر کشید کرتی ہیں اور اس کا رس چوستی ہیں، وہ لوگوں کے لیے شفا بن جایا کرتا ہے۔ آج بھی قرآن سے دونوں قسم کا لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ بھی ہیں جو گھٹیا مقاصد کے لیے قرآنی تعلیمات کو
استعمال کرتے ہیں، قرآن کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو نبوی طریقے پر حاصل کرتے ہیں اور اسے آخرت کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے وسیع تر مفہوم میں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جس طریقے سے ہمیں ہمارے مسائل میں رہنمائی کرتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کے تمام امور میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔